بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما عليك ألا يزكى وما عليك آپ کی ذمہ نہیں ہے، آپ پر ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اس حد تک اپنے کو ان کے پیچھے پریشان کرے کہ اللہ یزکا وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے، یعنی ضرور ان کی اصلاح ہو جائے. آپ کے ذمہ کوئی ضروری نہیں. اس میں آیت کے اندر یہ ہدایت ہے کہ کسی کو ہدایت دے دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ کام کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بے شک آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کو مجھے ہدایت دینی ہے. اس پر مفسرین نے لکھا آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس میں طلب ہوگی اس کو ہدایت دے دیں گے، جس میں طلب نہیں ہوگی، عاجزی نہیں ہوگی، شوق نہیں ہوگا، اس کو ہدایت نہیں دیں گے. اگر ہدایت پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت دے دیتے. یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے زمین پر سب سے پہلا جرم کیا ہے کہ اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا. اس کا واقعہ قرآن کریم نے خود بیان کیا. حدیث پاک میں ہے قیامت تک جتنے قتل ہو رہے ہیں ناحق وہ سب قابیل کی گردن پر ہے، کیونکہ ابتدائی قتل اس نے کی ہے. تو دیکھیے آدم علیہ السلام کی کوشش سے بھی ان کو ہدایت نہ ملے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے کتنی کوشش کی، سب کو پتہ ہے. ان کی بیوی ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا نام عائلہ لکھا ہوا ہے. اپنی بیوی عائلہ کو ہدایت نہ دے سکے. کنعان کو تو آخر تک کہا، یہ تو قرآن میں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کشتی میں بیٹھو، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں جو ہے نا جودی کے اوپر چڑھوں گا، جو پہاڑ ہے اس سے میں بچ جاؤں گا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا نام والہہ لکھا ہوا ہے. والہہ کو ہدایت نہ دے سکے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے ان دونوں پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر بطور عبرت بیان فرمایا ہے تاکہ بعد والے لوگوں کو عبرت ہو. قرآن کریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. یہ سورہ تحریم کی غالباً آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے میں سے تھے. یہ دو عورتیں ان کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی. خیانت سے مراد بدکاری نہیں ہے، خیانت سے مراد کفر ہے. انہوں نے کفر اختیار کیا. تو دیکھو یہ دونوں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان سے کہا گیا
کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اس لیے کبھی بھی دل میں بڑی بات نہیں لانی چاہیے۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا ہے اور اسلام کے کئی اعمال نصیب کیا ہے، جب چاہے واپس چھین لے، انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں سورہ ہود میں، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یقیناً وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیک عمل کے خلاف کام کیا ہے۔ یعنی حقیقی اہل آپ کی اولاد وہ ہے جو صالح ہے، جو صالح نہیں ہے وہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ حسب و نسب، خاندان یا فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، فلاں پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا۔ اپنے ایمان اور عمل کا ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ کسی بزرگ کے تعلق سے بھی صرف اس کا کام نہیں بنے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور عمل کا رشتہ یہ نسبی رشتہ سے زیادہ اہم ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو اس کا نسبی رشتہ ہے، اللہ نے فرمایا نسبی رشتہ کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ نجات کا دار و مدار ہے ایمان اور عمل پر ہے، نسبی رشتے پر نہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، 4000 انبیاء ان کے نسل میں ہے۔ بعضی مفسرین نے لکھا 10,000 انبیاء۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد امجد ہے، آپ بھی ان کے نسل میں ہیں۔ انہوں نے کتنی کوشش کی، آزر اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکا، قرآن میں اس کا واقعہ ہے، بہت سمجھایا، بہت نصیحت کی، بہت راستے پر لانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا میں تمہیں سنسار کروں گا، نکلو میرے گھر سے۔ اس سے بھی بڑی بات، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان چچا حضرت ابو طالب، حضور نے کتنی کوشش کی، آخر میں فرمایا چچا جان میرے کان میں آپ کلمہ پڑھو تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑ سکوں۔ وہ خبیث بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور اس کے جو ہے نا حواری، انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس جو ہے نا بھتیجے کی بات میں آ جانا۔ تو موت سے چند لمحات پہلے اس نے کہا اخترت النار علی العار، میں نے دوزخ کو پسند کیا ہے لوگوں کے ملامت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے معلوم ہے ان کو کیا کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد عورتیں مجھے کہیں گی کہ اس نے اپنے دادا پر دادا کا دین چھوڑ دیا تو میں بھی اس کی بات مان لیتا۔ حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں سے اچھا ہے، مگر اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ حضور اتنے پریشان ہوئے کہ حد سے زیادہ اس پر وہ سورہ قصص کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہے گا اس کو ہدایت نہیں دے سکے گا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت۔ دیکھو ہم میں سے کئی لوگ کتنا دین کا شوق رکھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، مگر کئی گناہ نہیں چھوڑتے، جانتے بھی غلط کر رہے ہیں، اور کئی ایسے فرائض ہیں جن کو کرنا ضروری ہے اس کو نہیں کر رہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے خود فرمایا کہ ہدایت میرے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طالب
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال سے لے کر 50 سال تک تربیت کرتے رہے. کتنا بڑا احسان ہے. ہمیشہ کافروں سے لڑتے رہے حضور کی وجہ سے، اور چونکہ سردار تھے، بڑے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور یعنی اس طرح پالا کہ مثال قائم تھی، مگر چونکہ اس میں طلب نہیں تھی تو اللہ جل شانہ تو طالبین کو دیکھتے. آگے دیکھے انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. چونکہ قرآن کا ذکر آیا تھا کہ کفار کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنا رہے تھے، جس میں ابن ام مکتوم آ گئے، اس لیے آگے قرآن کی صفات کا ذکر ہے اسی مناسبت سے. اور اس میں بڑے استغنا سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن ایک عظیم نصیحت ہے، اس کی حقانیت کے لیے کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مانے گا تو یہ حق ہے کہ نہیں مانے گا، نہیں مانتا ہے نہ مانے. ایک عالمگیر نصیحت ہے، عالمگیر رحمت ہے، سورج کی طرح. سورج کو کسی کی ضرورت ہے؟ سورج کی روشنی کو اگر لوگ نہیں مانیں گے تو سورج کا کوئی نقصان ہوگا؟ جس کو ضرورت ہے اس سے روشنی لینا چاہتا ہے تو وہ روشنی لے لے، جس کو ضرورت نہیں ہے سورج کا کیا نقصان ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا عالمگیر نصیحت ہے، جو اپنے اندر طلب پیدا کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، خواہ معاشرہ کا کمزور شخص ہو یا طاقتور شخص ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہا یہ آیات قرآنیہ تذکرۃ نصیحت ہے، راستہ دکھاتے ہیں، عالمگیر نصیحت ہے. مگر فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جس کا جی نہ چاہے وہ نصیحت حاصل نہ کرے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، قرآن کو کوئی ضرورت نہیں. دوسری آیت میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے. ہم نے دونوں راستے متعین کیے ہیں. جو اگر مومن نہیں بننا چاہتا ہے بھلے جائے کافر ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اس میں. فمن شاء، جس کا جی چاہے، ذکرہ، وہ نصیحت حاصل کرے قرآن کریم سے. فی صحف، قرآن کی صفات ہے، یہ ایسے کاپیوں کے اندر، کاغذوں کے اندر لکھا گیا ہے، مکرمۃ، جو بہت معزز ہے، مرفوعۃ، اونچے ہے یعنی اونچی جگہ میں رکھے ہوئے ہیں، مطہرۃ، پاک ہے یہ یعنی فرشتوں کے پاس ہے، بِأَيْدِي، ہاتھ میں ہے، سفرۃ، ایسے لکھنے والے فرشتوں کے، کرام، جو معزز ہے، بررۃ، نیک ہے، ایسے فرشتے جو معزز ہیں اور نیک ہے. قرآن ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، یعنی خود بھی اونچا ہے، جن کے پاس ہے وہ بھی اونچے ہے. جدھر رکھا ہوا ہے مراد لوح محفوظ ہے، وہ بھی بہت اونچا ہے. یہاں پر ہے انہا، یہ طلبہ اس کو یاد کرے، یہ ضمیر مؤنث ہے، اور فمن شاء ذکرہ میں یہ ہو ضمیر مذکر ہے. ضمیر کدھر راجع ہے؟ امام راضی نے، امام قرطبی نے، امام بغوی نے، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ انہا یہ ضمیر ہے آیات قرآنیہ کی طرف راجع ہے. آیات یہ مؤنث ہے، یہ آیات قرآنیہ تذکرۃ النصیحت. پھر فمن شاء ذکرہ میں جو ہو ضمیر مذکر ہے یہ قرآن کی طرف راجع ہے، القرآن کا لفظ مذکر ہے. فمن شاء، جو چاہے، ذکرہ، قرآن سے نصیحت حاصل کرے. نظم الدرر میں لکھا ہے، یہ ربط آیات پر بڑی زبردست تفسیر ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں انہا، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا اس کا اسم ہے، تذکرۃ خبر ہے.
حروف مشبہ بالفعل کی اسم و خبر مبتدا و خبر ہوتے ہیں. تو جو خبر ہے انہا تذکرۃ، خبر مؤنث ہے. کیا ہے؟ اس لیے مبتدا کو مؤنث لایا گیا، ضمیر اس کی وجہ سے مؤنث لایا گیا. تو گویا کہ قرآن تذکرہ کے معنی میں ہے اور پھر ہاں ضمیر اس کی طرف راجع ہے. یہ بھی بہت اچھی توجیہ ہے کہ خبر چونکہ مؤنث ہے اس لیے جو ہے نا مبتدا کو بھی مؤنث لائے. یہ تو طلب ہے، اس کو سمجھیں. فمن شاء ذکرہ، یہ تو آپ سمجھ گئے. اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن کریم ہے اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس میں بے نیازی ہے. جو اگر اس سے اپنے کو دور کرے گا قرآن اور دور بھاگے گا اس سے. دیکھو ہمارے عوام قرآن کے قریب نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس آ جائے. کتنے بڈھے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں، قرآن کبھی آیا آپ کے پاس؟ ہاں، آپ کو قرآن کے پاس آنا پڑے گا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی حاجی باجی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بابا آغا کی ضرورت نہیں ہے. جو عاجزی اختیار کرے گا، طلب پیدا کرے گا، میرے پاس خود چل کر آئے گا تو پھر میں اسے گلے سے لگا لوں گا. اگر بے نیاز ہوگا، ہمارا عوام اگر قرآن کے قریب آ جائے نا، قرآن کو گلے سے لگا لی، یہ سارا فساد ختم ہوگا جو معاشرہ کے اندر ہے. ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی ہے، بے دینی ہے، بے ایمانی ہے، خیانت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ان کا اصل سبب یہ کہ ہم قرآن سے بے نیاز ہیں. ایمان سے بتاؤ، اکثر کو تو قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اس کو تو عوام مسلمان اپنا ذمہ بھی نہیں سمجھتے. یعنی وہ سمجھتے ملاؤں کا کام ہے. قرآن صرف ملاؤں کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو پوری انسانیت کے لیے آیا. اور دوسری ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ بچے پڑھتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں کو. یعنی قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کس چیز کو کہتے ہیں؟ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں. اللفظ والمعنی، قرآن دو چیزوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ الفاظ کا بھی اور اس کے ترجمہ کا بھی. اگر آپ الفاظ کے بالکل حافظ بھی بن جاؤ، ادھورا قرآن تمہارے پاس ہے، پورا قرآن نہیں. صرف لفظ کو قرآن نہیں کہتے، صرف معنی کو قرآن نہیں کہتے، دونوں کو ملا لیں گے تو کیا ہے؟ اب ہمارے اکثر کا حال ہے کہ الفاظ بھی ان کے پاس نہیں ہے، معنی بھی نہیں ہے. تو قرآن سے یہ لوگ محروم ہیں یا نہیں؟ جو قرآن سے محروم ہوگا وہ کامیاب ہو سکے گا. اور جو بہت صوفی صافی ہے تو قرآن کے کچھ الفاظ انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں، وہ اپنا ذمہ ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ترجمہ سیکھ لیں، ہم ضروری تفسیر سیکھ لیں. اگر وہ ترجمہ تفسیر نہیں سیکھتے تو ان کے پاس ادھورا قرآن ہے. ادھورا قرآن کی کامیابی بھی تو ادھوری ہوگی. کیا خیال ہے؟ اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی یہ سمجھنی چاہیے اور عوام کو بھی سمجھانا چاہیے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ جب مالٹا سے واپس تشریف لائے، اسیر مالٹا، انگریزوں نے ان کو جیل کیا، بڑھاپے میں بہت سخت سزائیں دی. حضرت واپس آئے، سب سے پہلا جو خطاب کیا ہے فرمایا وہاں جو 3.5 سال میں وہاں جیل میں رہا، سوچنے کا بہت موقع ملا کہ مسلمان کیوں برباد ہیں. اس پر میں سوچتا رہا کہ مسلمان کیوں تباہ ہے. ان کی دنیا بھی برباد ہے، معاشرہ بھی برباد ہے، دین بھی برباد. فرمایا ایک چیز یہ 3.5 سال کے زمانے میں مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہے. کیا ہے؟ قرآن سے دور ہے. اس لیے حضرت نے اعلان کیا کہ ہر مولوی پر فرض ہے کہ اپنی مسجد میں درس قرآن دے دے، ایک ایک آیت اپنے مقتدیوں کو سکھائے. جو دیوبندی علماء ہیں وہ حضرت شیخ الہند کی بات کو نوٹ کریں خاص طور سے کہ جو مولوی ہے اس پر فرض ہے کہ قرآن کا درس دے دے، لوگوں کو ایک ایک آیت سنائے. اور دوسری فرمایا بات مجھے یہ سمجھ میں آئی
کہ ان کے آپس کے جھگڑوں نے ان کو برباد کیا ہے. ہر بات پر ان کی جھگڑی ہے، ہر بات پر ان کے آپس میں نا اتفاقیاں ہیں. اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے جس حد تک ممکن ہے. دیکھو ہمارے یہاں قومی جھگڑے کتنے ہیں، وطنی جھگڑے کتنے ہیں، فرقہ واریت کتنی ہے، اور آپس کی ضدہ ضدی کتنی ہے. فرمایا ان کو ختم کیا جائے. اس لیے علماء پر بھی ضروری ہے کہ عوام کو قرآن سے قریب کریں، صرف زبانی تقریریں ان کو نہ سنائیں. اور عوام پر بھی فرض ہے کہ وہ خود علماء کے پاس جائیں. جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس خود جاتا ہے یا ڈاکٹر اس کے پیچھے آتا ہے؟ خود جائے. قرآن خود کہہ رہا ہے فمن شاء ذکر، جس کا مرضی ہے ہمارے قریب آئے، جس کی مرضی نہیں ہے ہماری بلا سے ہماری ضرورت نہیں، اس کی ضرورت. اچھا، فی صحف، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کاپی. کہ بچوں کے پاس کاپیاں نہیں ہوتی، مراد لوح محفوظ ہے. فی صحف، ایسے کاپیوں میں قرآن کو لکھا گیا ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود. قرآن کریم کی سورتوں کی الگ الگ کاپیاں ہیں، اس لیے صحف جمع لایا گیا. بہت ساری کاپیوں میں لکھا گیا. مرفوع کا معنی بلند ہے، بلند کا معنی لوح محفوظ تو عرش میں ہے، آسمانوں میں لکھا گیا ہے. مطہرہ یعنی وہ صحیفے پاکیزہ ہیں کیونکہ ان میں قرآن لکھا ہوا ہے. بِأَيْدِي قبضے میں ہے. سفرۃ سافر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے لکھنے والا. بِأَيْدِي قبضے میں ہے یہ کاغذات، یہ کاپیاں. سفرۃ ایسے لکھنے والوں کے، کرام کریم کی جمع ہے، اس کے معنی معزز باعزت لوگ ہیں. بررہ، بررہ بارن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے نیک صالح، صالح لوگ. ایک تفسیر یہی ہے، اس سے فرشتے مراد ہیں، اور قرآن کریم کا وہ اصل کاغذ مراد ہے، اصل صفحات مراد ہے، اصل کاپیاں مراد ہے جو لوح محفوظ میں ہے. دوسری تفسیر، تفسیر مظہری میں ہے، صحف سے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں مراد ہے. فی صحف، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں آئی ہیں، آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں آئی ہیں وہ مراد ہے. کہ یہ قرآن ان کتابوں میں موجود ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، تقدیر کا ایمان ہے، یا جو ضروری اعمال ہے، یہ سب اس میں موجود. کرامن بررہ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہوں گے. تو وہ صحف، وہ کتابیں تورات انجیل یا دوسری جو صحف ہے، یہ جو ہے نا ہاتھ میں ہے ایسے لکھنے والوں کے جو بہت باعزت ہے. خود انبیاء یا ان کے لکھنے والے کاتب مراد ہے. کہ اگر خود لکھتے تھے تو وہ خود مراد ہے، اگر ان کے شاگرد لکھتے تھے تو وہ مراد ہے. بِأَيْدِي، وہ صحف ہاتھ میں ہے، کرام بررہ باعزت لوگوں کے جو نیک. تیسری تفسیر، صحف سے مراد وہ کاپیاں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سن کر لکھتے تھے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، آپ صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے، تو صحابہ ان کو اس زمانے میں جو کاپی استعمال ہوتی تھی، حدیث میں ہے کوئی ہڈی پر لکھتا تھا، کوئی چمڑے پر لکھتا تھا. کاغذ واغذ اس طرح تو نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں ہے. کوئی جو ہے نا اپنے کسی عضو پر لکھتا تھا، اس جو ہے نا آیت کو، کوئی کسی کپڑے پر لکھتا تھا. تو صحف سے مراد ہے وہ کاپیاں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن میں صحابہ لکھتے تھے. اور بِأَيْدِي سفرہ کرام بررہ سے صحابہ مراد ہے کہ وہ کاپیاں کن کے ہاتھ میں تھی؟ بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والے صحابہ کے ہاتھ میں کہ کرام باعزت ہے، بررہ نیک ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ کاپیاں ہوتی.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے آہستہ آہستہ ان کو جمع کرنا شروع ہوا. حضرت دور فاروقی میں بھی کچھ کام ہوا، مگر پورا کام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جب عجم لوگ زیادہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے. اور قرآن میں 7 قرأتیں منسوخ ہیں، 7 طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور نازل ہوا ہے آسمان سے 7 طریقوں پر. تو عجمی لوگ جاہل تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے، جھگڑتے تھے. کسی نے مالک یوم الدین پڑھا، دوسرے نے ملک یوم الدین پڑھا، حالانکہ دونوں منسوخ قرأت آپس میں لڑ گئے. تم نے تو غلط پڑھا قرآن. تو جب یہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قانون جاری کیا حکومت کی طرف سے کہ جتنے لکھے ہوئے کسی کے پاس بھی ہے وہ حکومت میں جمع کیا جائے. ایک ٹیم مقرر کی صحابہ، بڑے صحابہ میں سے جو کاتب وحی تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے. حضرت زید فرماتے جب حضرت عثمان نے مجھے بلایا اور یہ ذمہ داری مجھے دی، میں نے سوچا اگر یہ احد پہاڑ اٹھانے کا کہہ دیتے تو آسان کام تھا، اس سے بھی مشکل کام میرے ذمہ میں لگا دیا، مگر چارہ بھی نہیں تھا. جس کے پاس جو آیت تھی، جس کے پاس جو لکھی ہوئی تحریر تھی، کسی بھی چیز پر وہ سب کو جمع کیا گیا. اور کرتے 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 یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ لغت قریش پر ہے. اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اس قرآن کو جو ہمارے پاس ہے، جو سب سے اعلیٰ لغت ہے قریش کا، اس کو لکھوایا گیا حکومت کی سرپرستی میں اور اعلان کیا گیا کہ اس کے علاوہ جتنے قرآن کے آیتیں لوگوں کے پاس ہے وہ سب کو ضائع کر دیں. پورے مملکت میں اس قرآن کو بھیجا گیا، ہر صوبہ کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر علاقے میں. اور حکومت کی طرف سے قانون جاری کیا گیا کہ صرف اسی قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ. اب دوسری جو قرأت ہے نا، سب عشرہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سب عشرہ. ویسے تو 10 قرأتیں ہیں، مگر 3 قرأتیں جو ہے نا متواتر نہیں ہے، یعنی ان میں اختلاف ہے. باقی 7 قرأتیں تو متواتر ہیں، پکی قرأتیں. اب کسی مسجد میں عمومی طور سے تو وہ قرأتیں نہیں پڑھی جاتی ہے نا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں بات آ گئی یا نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی، پوری امت کو بھی. قرآن حدیث کو اپنے کرم سے ہمیں سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.